پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ بھی محترم مولانا طارق طاہر قاسم صاحب نے بہت ہی ایک پیاری حدیث کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے شاید اپنے سینکڑوں خطابات میں یہ حدیث پڑھی ہوگی، تو ایک بار پھر پڑھتے ہیں۔ بہت پیاری حدیث ہے۔ ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام، آپ کے لیے بروز قیامت ایک نور کا ممبر رکھا جائے گا بلند مقام پر۔ آپ وہاں سے میدان محشر کو ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ وہ اتنا بلند ممبر رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی ساری اولاد کو ملاحظہ فرمائے، کون جنت کی طرف جا رہا ہے، کون جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ اتنے میں ایک شخص آئے گا، اس کا نامہ اعمال تولا جائے گا، اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ جب فرشتے اس کو پکڑیں گے، پکڑ کر جہنم کی طرف لے کر جائیں گے، تو حضرت آدم پکاریں گے، یا محمد یا محمد۔ حضور جان عالم علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے ابو البشر، میں یہی ہوں، فرمائیے۔ تو حضرت آدم فرمائیں گے، عرض کریں گے حضور کی بارگاہ میں کہ آپ کے یہ حدیث کے الفاظ ہے، آپ کے سبحان اللہ سبحان اللہ، نسبت کو سمجھیں یار۔ حضرت آدم بھی فرمائیں گے کہ آپ کے، یعنی ہم حضور کے ہیں۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ہم حضور کے ہیں۔ تو حضرت آدم کہیں گے آپ کے امتی کو فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو حضور جان حدیث کے الفاظ ہیں، حضور جان عالم علیہ السلام اپنی تہبند کو پکڑیں گے۔ یہ بندہ کب کرتا ہے؟ جب بندے نے تیز تیز بھاگنا ہو، تو حضور جان عالم علیہ السلام اپنی تہبند کو پکڑیں گے، پکڑ کر جلدی جلدی فرشتوں کے پاس جائیں گے کہ ٹھہرو ٹھہرو۔ اب فرشتے رک جائیں گے، وہ فرمائیں گے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں، اس کو لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ کہیں گے آج کا اصول یہ ہے، قیامت والے دن کا اصول یہ ہے کہ نامہ اعمال تولے جائیں گے، تو اس کے اعمال بھی ہم نے تولے، اس کی نیکیاں کم ہو گئیں، گناہ بڑھ گئے، لہذا فیصلہ جہنم کا ہے، تو ہم اس کو جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ تو حضور فرمائیں گے نہیں، دوبارہ تولے جائیں، دوبارہ اعمال تولے جائیں۔ اب وہ فرشتے کہیں گے کہ اصول کے مطابق تو بات ہو چکی، اگر رب سے حکم دلوا دیں تو ہم کر لیتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حضور جان عالم علیہ السلام عرش کے نیچے آئیں گے، اپنی ریش مبارک کو پکڑیں گے، لفظ ہے قبضہ کا، یعنی اپنی ہاتھ میں اپنی داڑھی کو پکڑ لیں گے۔ اب جب داڑھی مبارک کو پکڑیں گے تو آپ کی چشمان کرم سے آنسو آئیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور جان عالم علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے مالک، کیا آپ نے مجھ سے یہ وعدہ نہ فرمایا تھا کہ مجھے میری امت کے معاملے میں راضی کریں گے؟ تو اللہ فرمائے گا یقیناً وعدہ ہے کہ راضی کیا جائے گا، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ تو حضور جان عالم علیہ السلام عرض کریں گے کہ اے مالک، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا فیصلہ میں دوبارہ سے کرواؤں، اس امتی کا فیصلہ دوبارہ سے ہونا چاہیے۔ اللہ فرمائے گا دوبارہ سے کروا لو۔ اب دوبارہ اس کو نامہ اعمال پر لایا جائے گا، دوبارہ ان فرشتوں سے کہا جائے گا کہ آپ اس کے اعمال کو دوبارہ تولیں۔ جب دوبارہ تولا جائے گا تو معاملہ جوں کا توں ہی ہے، نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں۔ اب پیارے آقا علیہ السلام اپنے جیب سے، اپنے مبارک کرتے سے، اس میں سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکال کے اس میں رکھیں گے۔ جب تولا جائے گا تو اب نیکیاں فوراً بڑھ گئیں۔ کس سے بھائی؟ ایک کاغذ کے ٹکڑے سے نیکیاں بڑھ گئیں اور گناہ کم ہو گئے۔ اب فیصلہ تو چونکہ اصول تو یہی ہے کہ نیکیاں زیادہ ہوں گی تو جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ اب وہ شخص پوچھے گا فرشتوں سے، بھائی یہ جو بزرگ آئے تھے، کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ کیا ان سے سلام دعا کر سکتا ہوں؟ کیا ان سے بات کر سکتا ہوں؟ فرشتے کہیں گے بالکل ہو سکتی ہے، جاؤ جا کر بات کر لو، اب تو تم آزاد ہو گئے ہو، اب تو تم پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جدھر جانا چاہتے ہو جاؤ۔ وہ پہنچے گا ان کے پاس اور جا کر پوچھے گا کہ آپ ہیں کون جس نے اس معاملے میں میری خبر گیری کی؟ جہاں باپ بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں۔ حضور جان عالم
واہ سبحان اللہ. تو یہ بات ہے کہ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام اس معاملے میں بھی جو ہے وہ خبر گیری فرمائیں گے. حضور پوچھیں گے، جب حضور سے وہ پوچھے گا کہ آپ کون ہیں، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ میں تمہارا نبی ہوں. اور پھر وہ پوچھے گا کہ وہ کاغذ کا ٹکڑا کیا تھا جو آپ نے نکال کر رکھا، تو حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے وہ درود تھا جو تم مجھ پر پڑھا کرتے. اب یہاں پر ایک نقطہ ہے، نقطے کی بات ہے. وہ کیا ہے بھئی؟ بتاؤ ذرا کہ وہ درود پڑھنا نیکی ہے یا نہیں؟ یقیناً نیکی ہے. تو نیکیاں تو فرشتوں نے لکھ لی ہیں، کیونکہ ہماری جو زبانیں ہیں یہ فرشتوں کے قلم ہیں، ہمارے منہ کا تھوک فرشتوں کی سیاہی ہے. جو بھی نیکی کرتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں. تو یہ کون سی نیکی ہے جو فرشتوں سے چوک گئی؟ فرشتے نہ لکھ سکے لیکن حضور نے سنبھال لی. تو علماء مفسرین محدثین کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ درود پڑھنے کی جو نیکی تھی وہ تو لکھ لی گئی تھی اور وہ نامہ اعمال میں تل بھی گئی تھی، لیکن جس محبت سے پڑھا گیا تھا وہ محبت فرشتے کیا جانے؟ وہ محبت تو نہیں جان سکتے نا. وہ عقیدت اور وہ دل لگی اور وہ وارفتگی سے، جس وارفتگی کے ساتھ اس صاحب نے وہ درود پڑھا تھا، وہ جو محبت ہے، وہ جو عقیدت ہے، وہ تو حضور ہی جانتے ہیں نا. تو وہ محبت بیسیکلی تلی ہے، وہ محبت اس کاغذ کے ٹکڑے میں تولی گئی تھی. اب پتہ یہ چلا کہ ہم نیکیاں جو کریں وہ محبت سے کریں. حضور پر جو درود پڑھیں وہ محبت سے پڑھیں، جو نماز پڑھیں وہ محبت سے پڑھیں. ہم پر فرض ہے، ہم نے پڑھنی ہے. ہم نے درود یوں سمجھیں کہ فرض ہے، ہم نے پڑھنا ہے. ہم نے صلاۃ و سلام پڑھنا ہے. ہم نے محفل میلاد کرنی ہے. ہم نے ہر طرح کی نیکی کرنی ہے. لیکن کب؟ جب نیکی کے ساتھ محبت شامل ہو جائے گی تو اس کا ثواب بڑھ جائے گا. تو اس لیے ہر نیکی کو کرتے وقت محبت کو لازمی ملحوظ خاطر رکھا کریں. اس وقت بھی محبت کے ساتھ محفل کو گرمانے کے لیے درود پاک پڑھیے. اللہم صل علی سیدنا وعلی سیدنا محمد. انتہائی مشکور ہوں جناب مولانا قاری بلال صاحب کا کہ انہوں نے اپنے اس گھر کے اندر خوبصورت محفل میں مجھے دعوت دی اور میں وقت نکال کر حاضر ہوا. اللہ میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آمین. ہماری اس سٹیج کی زینت جناب صاحبزادہ مولانا عظیم عثمانی صاحب، صاحبزادہ طیب عثمانی صاحب اور مولانا طاہر قاسمی صاحب، اور اس کے علاوہ اور آپ سب اخص الخاص احباب جو اس محفل میلاد کو چار چاند لگانے کے لیے تشریف لائے ہیں. ہم انشاءاللہ زیادہ لمبی حاضری نہیں لگائیں گے، مختصر سا ایک میلاد شریف کے تعلق سے. آج صبح ہی درس قرآن میں جو موضوع تھا، مطلب ہم درس قرآن میں کوئی خاص آیات کا انتخاب نہیں کرتے، الف لام میم سے شروع کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ نیت اور ارادہ یہ ہے کہ والناس پہ اس کا اختتام ہوگا. آج جو ہم نے صبح آیت مبارکہ پڑھی ہے، چونکہ آپ میں سے اکثر صبح فجر میں درس قرآن میں حاضر نہیں تھے، تو وہی آیت مبارکہ ہم دوبارہ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں. 10واں سپارہ ہے، سورہ انفال ہے، 9واں سپارہ ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور اے محبوب یاد کرو جب کافر تمہارے ساتھ مکر کرتے تھے کہ تمہیں بند کر دیں، یعنی قید کر دیں، یا شہید کر دیں، یا نکال دیں یعنی جلا وطن کر دیں، یعنی آپ کے ملک سے آپ کو نکال دیں. اور وہ اپنا سا مکر کرتے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے. یہ آیت مبارکہ ہم نے صبح درس قرآن میں پڑھی ہے. اب اس آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ دارالندوہ ایک کمیٹی گھر ہے. کمیٹی گھر کسی کہتے ہیں بھائی؟ یہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کافروں کا کوئی گھر تھا، کوئی خاص گھر تھا. یہ خاص گھر نہیں تھا بلکہ یہ میٹنگ ہال تھا. میٹنگ ہال جیسے ہمارے ہاں بھی رابطہ ہال ہوتے ہیں، میٹنگ ہال ہوتے ہیں، اسمبلی ہال ہوتے ہیں، تو ان مکے کے کافروں کا بھی ایک میٹنگ ہال تھا. اس میٹنگ ہال میں وہ لوگ جمع ہوئے، دارالندوہ اسے کہتے ہیں. وہاں پر انہوں نے ایک میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں بہت سارے جو اس وقت کے سردار تھے وہ اکٹھے ہوئے. یہ سنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمیں قرآن سے تھوڑی محبت پیدا ہو اور ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں.
अब क्या हुआ कि जब उस मीटिंग हाल में वो सारे जमा हुए तो उस मीटिंग का बेसिकली मकसद क्या था? उस मीटिंग का मकसद ये था कि इसमें हम ये बात तय कर लें कि हमने बड़े जुल्म तशद्दुद किए, बिलाल को तपती रेत में लिटाकर हमने बड़े जुल्म सितम कर लिए, हमने अम्मार बिन यासिर के साथ बड़े जुल्म सितम कर लिए, हमने बड़े बड़े सहाबा के साथ बड़े बड़े जुल्म सितम कर लिए, हत्ता कि हमने इनको इस कदर मजबूर कर दिया कि ये हबशा की तरफ हिजरत कर जाएं, लेकिन फिर भी ये बाज नहीं आते और दिन ब दिन लोग बढ़ते ही चले जा रहे हैं, लोग बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अब कोई पक्का सा फैसला करो कि इस जो बढ़ती हुई तबलीग है इसको रोका जा सके। इस मीटिंग को करने के लिए जब वो वहां पर जमा हुए तो उस मीटिंग में एक शख्स ऐसा आया जिसको शेख नजदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? शेख नजदी। ये शेख नजदी कौन था? ये शेख नजदी, आजकल के नजदी जो है वो इस बात पर ना घबराएं, ये नजदी वो नजदी नहीं था, ये आजकल के नजदी उससे ज्यादा बड़े। अगला जुमला इन्होंने पूरा फरमा दिया। बहरहाल तो उन्होंने क्या किया, वो इब्लीस लाइन था, वो वहां पर जमा हुआ और उसने कहा मैं नजद से आया हूँ, नजद से आया हूँ। बूढ़ा सफेद रीश था और उसको शेख नजदी का नाम देकर उन्होंने अपनी मीटिंग में शामिल कर लिया। अब एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा भाई ऐसा करते हैं कि हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलाम को माअज़ अल्लाह हम एक कमरे में बंद कर देते हैं और बंद करके वहां पर छोड़ देते हैं, हल्का सा सुराख छोड़ते हैं, कभी कभार इसमें से कोई दाना पानी अंदर डाल दो, वरना यहीं पर रहेंगे और भूखे प्यासे जो है वो कैद और तन्हाई में खुदा न खास्ता वो इस दुनिया से चले जाएंगे, तो आप सुरखरू हो जाएंगे। तो इब्लीस लाइन ने बड़ा गुस्सा किया, भाई तुम कैसे आदमी हो, तुम तो बड़ी गलत बात कहते हो, क्योंकि अगर ऐसा किया तो सारे बनु हाशिम आ जाएंगे, वो तुमको छुड़ा के ले जाएंगे। अब उसने कहा, किसी और शख्स ने खड़े होकर कहा भाई दूसरा काम ये करते हैं कि हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलाम को माअज़ अल्लाह जो है वो हम मुल्क बदल कर देते हैं, अपने मुल्क से निकाल देते हैं, मक्के से चले जाएं, दूसरे किसी भी मुल्क में जाएं, वहां जाकर जो मर्जी करें, हम पर तो ऐसा कुछ नहीं आएगा ना, हमें कोई परवाह नहीं है। तो शेख नजदी इब्लीस लाइन ने इस बात से भी इनकार किया कि ये भी बड़ी गलत बात है, ऐसा करने से भी तुम्हें कुछ फायदा नहीं होगा कि ये इस मुल्क से निकलेंगे, दूसरे मुल्क में जाएंगे, वहां जाकर तबलीग करेंगे, क्या तुम इनकी शीरी बात से वाकिफ नहीं हो, मीठे कलाम से वाकिफ नहीं हो? ये तो जनाब बात करेंगे, खूबसूरत बात करेंगे, लोग धड़ाधड़ इनके ईमान पर आ जाएंगे, तो वो लश्कर तैयार करेंगे, आके तुमसे तुम्हारा इलाका छीन लेंगे, तो ये बात भी दुरुस्त नहीं है। फिर अब तीसरी बात हुई, तीसरी बात अबू जहल ने की। वो क्या था? उसने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि कुरैश के लोगों में से एक एक नौजवान हर कबीले से उठाते हैं और जो तगड़ा नौजवान हो उसको अच्छी सी तलवार देते हैं और हुजूर के घर भेजते हैं, वो जाकर हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलाम को माअज़ अल्लाह शहीद कर दे। अब ये बात इब्लीस लाइन को बड़ी पसंद आई और उसने खड़े होकर अबू जहल को अपने सीने के साथ लगाया और कहा कि ये बात तुमने बड़ी उम्दा की है, ये बात बहुत ज़बरदस्त है, लोगों को इकट्ठा करो और जाओ उसके मुकाबले में। अब उस अबू जहल ने कुरैश के नौजवानों को इकट्ठा किया, रात को पहरे पर लगाया कि जब हुजूर अपने मकाने आली शान के अंदर चले जाएं तो फिर देखना कि यहाँ से बाहर ना निकले, सुबह सादिक के वक्त हम ऐसा करेंगे कि इनके घर में घुसेंगे और घुस के इनको माअज़ अल्लाह शहीद कर देंगे। उसी रात को हज़रत जिब्राइल हाजिर हुए, आकर अर्ज़ गुजार हुए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह करीम आपके लिए ये इरशाद फरमाता है कि आज आप यहाँ से हिजरत कर जाएं, आप यहाँ से मदीने की तरफ रवाना हो जाएं, मदीने हिजरत कर जाएं। अब जब हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म हुआ तो हुजूर ने हज़रत अली पाक को बुलाया, हज़रत अली को बुलाया, कहा भाई आप मेरे बिस्तर पर सो जाएं, यहाँ आराम फरमाएं, सुबह जो अहले मक्का हैं इनकी अमानतें लौटाएं, इनकी अमानतें इन लोगों तक पहुंचाएं और फिर अमानतें देकर आप भी मदीने तशरीफ ले आइएगा। अब हज़रत अली पाक का एक और फरमान सुनिए, आप कहते हैं कि मैं जब भी रात को सोता हूँ कभी ऐसा नहीं हुआ कि रात को सोऊं और ये पता हो कि सुबह जागना है, पक्का होता है कि मुझे कोई पता नहीं कि मैं जागूंगा या नहीं जागूंगा, लेकिन वो रात जिस रात को मेरे महबूब ने फरमाया था कि आप रात को सोएं, सुबह उठकर मदीने आ जाना, मैं इस बात से बेफिक्र होके सोया कि सुबह जागूंगा नहीं, मुझे पता था कि मैंने जागना भी है और मदीने जाना भी है, क्योंकि हुजूर ने फरमा दिया था कि सुबह जाकर मदीने आ जाना, तो पता था कि जागूंगा भी सही और मदीने पहुंचूंगा भी सही, क्योंकि हुजूर फरमा गए थे। तो बहरहाल हज़रत अली पाक को जब सोते हुए देखा गया, हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलाम सूरह यासीन की एक आयत पढ़ते हुए हाथ में मुट्ठी में
مٹی لی اور مٹی لے کر وہ آیت پڑھتے ہوئے آپ نے مٹی یوں پھینکی، وہ ان تمام نوجوانوں کی آنکھوں میں گئی اور ان آنکھوں میں جا کر انہوں نے اس مٹی نے ان لوگوں کو ایسا اندھا کیا کہ وہ جو ہے وہ کچھ بھی دیکھنے سے قاصر رہے۔ حضور حضرت صدیق کے ساتھ نکلے۔ اب یہاں پر ایک نکتے کی بات بتاؤں نا، وہ نکتے کی بات یہ ہے کہ بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ بھائی جناب یہ تو سیاسی معاملہ تھا اس لیے صدیق کو لیا، یا کوئی پیسے کا معاملہ تھا اس لیے حضرت صدیق کو لیا، کیونکہ حضرت صدیق جو ہے وہ تاجر تھے تو اس لیے ساتھ لیا۔ یہ بات نہیں ہے یارو، آپ دیکھیں نا کہ حضور جان عالم علیہ السلام کے لیے اللہ نے قرآن میں یہ آیت اتاری ہے کہ ہم نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا کہ آپ ہجرت کر جائیں، تو پتہ چلا کہ ہجرت کا جو جتنا وہ معاملہ تھا وہ سارا کا سارا وحی خدا پر تھا۔ پتہ چلا کہ حضرت صدیق کو ہی ساتھ رکھنا اور علی پاک کو اپنے بستر پر لٹانا یہ بھی وحی خدا تھی، یہ بھی اللہ کا حکم تھا کہ یہ 3 راتیں صرف اس مدینے کے چاند کو صدیق کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اسی لیے تو غار میں جب 3 راتیں حضرت صدیق کہتے ہیں نا، وہ 3 راتیں اور وہ 3 دن کے وہ لمحات جو میں نے حضور جان عالم علیہ السلام کو بغیر کسی رکاوٹ کے دیکھا، وہ صرف میرے لیے تھا، وہ اور کسی کے لیے نہیں تھا۔ وہ اتنی محبت کے ساتھ دیکھنا صرف صدیق کے حصے میں آیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ حضرت صدیق کے علاوہ کسی اور کی تاب ہی نہیں تھی کہ اس مدینے کے چاند کو، اس بدر کو، اس 14ویں کے چاند کو، اس قمر کو اور کوئی دیکھ سکے، یہ کسی کی مجال ہی نہیں تھی۔ بہرحال حضور جان عالم علیہ السلام حضرت صدیق کے ساتھ اس غار میں تشریف لے گئے۔ غار کے اندر آپ 3 دن تک آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ یہ اللہ کا ایک قدرت تھا، ایک امر ربی تھی کہ وہاں پر مکڑی نے جالا بنا دیا۔ وہ لوگ وہاں پر پہنچے صحیح، اس غار تک پہنچے، اس غار کے اوپر کھڑے ہو کر باتیں بھی کی۔ وہ ساری باتیں سنانے کا مقصد نہیں ہے، موضوع سے ہم ہٹ جائیں گے۔ تو بہرحال انہوں نے باتیں بھی کی، لیکن وہ حضور کو پہچان نہ سکے کہ اس غار کے اندر بھی کوئی موجود ہے۔ وہ لوگ چلے گئے۔ اب یہاں پر جو سننے کی بات ہے وہ یہ ہے، جو ہمارے میلاد سے ریلیٹڈ ہے، وہ یہ ہے کہ ابو جہل نے یہ اعلان کیا، 40 جو نوجوان اس نے قبیلے سے اکٹھے کیے تھے، ان میں یہ اعلان کیا کہ بھائی جو بھی شخص جو ہے وہ حضور جان عالم علیہ السلام کا معاذ اللہ سر لے کر میرے پاس آئے گا، میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرا دوں گا۔ پھر ساتھ میں 70 اونٹوں کا بھی وعدہ کیا کہ 70 اونٹ بما سازو سامان یہ بھی اس کو دے دوں گا، اور اس کے علاوہ اور بھی اس نے بڑے وعدے شادے کیے کہ بھائی یہ بھی دوں گا، یہ بھی دوں گا، یہ بھی دوں گا۔ وہ 40 نوجوان جو تھے وہ حضور جان عالم علیہ السلام کی تلاش میں مختلف جگہوں پر انہوں نے سفر کیا۔ انہی میں ایک وہ سراقہ بھی تھے کہ جن کے لیے حضور نے بعد میں فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں تو میں کسرا کے کنگن دیکھتا ہوں، تو وہ پھر بعد میں حضرت عمر کے دور میں وہ کسرا کے کنگن اس سراقہ کے وہ جو صحابی بن گئے تھے بعد میں ایمان لے آئے تو ان کے ہاتھ میں پہنائے گئے۔ بہرحال یہ جو 40 نوجوان حضور کی تلاش میں نکلے تھے، محدثین کہتے ہیں ان میں سے اکثر مسلمان ہوئے، نکلے ابو جہل کے کہنے پر کہ ہم اس کی بیٹی سے شادی کریں گے، سرداری حاصل کریں گے، اونٹوں کو ماں ساز و سامان حاصل کریں گے، یہ بھی انعام لیں گے، وہ بھی انعام لیں گے۔ لیکن جب حضور تک پہنچتے تو حضور کی پیاری صورت دیکھ کر ان کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ ایمان نہ لائیں، وہ ایمان لے آتے۔ اب حضور چلے تو 2 لوگ تھے، حضور تھے اور حضور کے ساتھ صدیق تھے، لیکن جب مدینے پہنچے تو روایتیں بتاتی ہیں کہ یہ قافلہ 40 سے 50 لوگوں کے درمیان مشتمل ہو گیا۔ کتنا جی؟ 40 سے 50۔ راستے میں اور لوگ بھی ایمان لے آئے، کچھ ان 40 میں سے کچھ وہ نوجوان تھے جو اکثر ان میں سے ایمان لے آئے اور کچھ اس کے بعد ایمان لے آئے۔ بہرحال وہ 40 سے 50 لوگوں کا قافلہ جب مدینے پہنچا نا تو آج 2023 میں لوگ اٹھ کر یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی جب تم جلوس نکالتے ہو تو جھنڈے کہاں سے ثابت کرتے ہو؟ یہ دار قطنی کی حدیث پڑھو تو صحیح یار، تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ وہ 40 لوگ جو ابھی ایمان لائے، ابھی نمازیں بھی نہیں پڑھی اتنی زیادہ، ابھی انہوں نے کوئی حدیثیں بھی نہیں پڑھی، قرآن کی وحییں بھی زیادہ نہیں اتری، راستے میں شاید کچھ آیات نازل ہوئی ہوں، لیکن چند دن ابھی گزرے ہیں، کسی کو چند گھنٹے گزرے ہیں، کسی کو چند لمحات گزرے ہیں، اس نے یہ بات کس سے پوچھی تھی کہ جھنڈا لگانا ثابت ہے یا نہیں؟ حضور کے جلوس کے ساتھ جھنڈا لگانا ثابت ہے، یہ کس
سے پوچھا تھا، لیکن ان کے دل نے یہ گواہی دی کہ میرے محبوب کا جو جلوس ہے وہ جھنڈے کے بغیر نہیں جانا چاہیے۔ ان 40 لوگوں نے کیا کیا کہ اب جو پگڑی اہل عرب کا رواج تھا، یہ تو لال پرنے والی مخلوق تو آج نکلی ہے نا، اہل عرب کا رواج تھا پگڑی پہننا، وہ اسلام سے پہلے بھی پگڑی پہنا کرتے تھے، اب وہ امامہ شریف میں بدل گیا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پگڑی ان کا جو ہے وہ لباس تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ اپنے اماموں کو اتارا، اپنی پگڑیوں کو اتارا، اپنے نیزوں کے ساتھ باندھا اور جھنڈے کے سائے میں حضور کا جلوس لے کر چلے۔ اب اگلی بات کہتے ہیں بھئی تم میلاد کرتے ہو تو تم نعتیں کیوں پڑھتے ہو؟ یا اب یہ اگرچہ آپ سب کے بارے میں تو مجھے حقیقت حال پتا ہے کہ آپ سارے میلادی ہیں، تبھی تو میلاد کے اس جلسے میں تشریف فرما ہیں، لیکن دوسروں کو جواب دینے کے لیے آپ کے دل میں یہ عقیدہ بڑا پختہ ہونا چاہیے۔ حضور جان عالم علیہ السلام کے لیے بچیوں نے سنیت الوداع، سنیت الوداع کسے کہتے ہیں؟ اللہ آپ سب کو مدینے لے جائے، جو گئے ہیں ان کو دوبارہ پھر لے جائے۔ مدینے کے اندر وہ سنیت الوداع کا جو مقام ہے وہ بیسیکلی جیسے ہم یہاں سے نکلتے ہیں اپنے کسی مہمان کو رخصت کرنے کے لیے، تو یہ دربار کریمی کا جو یوٹرن ہے یہاں تک ہم جاتے ہیں، کہتے ہیں بھئی یہ جو ہے وہ جگہ ہے، یہاں سے اب آپ گاڑی میں بیٹھیں اور رخصت ہو جائیں۔ آنے والے کو یہ کہتے ہیں بھئی ادھر یوٹرن کے پاس اترنا، میں آ جاؤں گا، یعنی ہم پک اینڈ ڈراپ کا سلسلہ یہاں تک رکھتے ہیں کہ یہاں مہمان کو ریسیو کرتے ہیں یا یہاں سے چھوڑتے ہیں، گاڑی میں بٹھاتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے۔ مدینے میں آنے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے جو یہ مقام تھا آخری، وہ سنیت الوداع کا تھا۔ اس مقام پر آ کر لوگ جو ہے وہ استقبال کیا کرتے تھے۔ یہاں پر حضور جان عالم علیہ السلام کا وہ قافلہ جھنڈوں کے سائے میں، یہ بات ذہن میں رکھنا، جو حضور کا قافلہ تھا وہ کس میں تھا؟ جھنڈوں کے سائے میں تھا۔ جب وہ یہاں سنیت الوداع کے مقام پر پہنچا نا تو وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں نے ایک شعر پڑھا تھا، اللہ اکبر۔ وہ شعر ہمارے لیے عقیدہ ہے۔ کیوں عقیدہ ہے؟ کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام شارع ہیں، شریعت لے کر آنے والے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے سامنے اگر کوئی شخص ایسا آتا جس کا نام شریعت کے خلاف ہوتا، آپ فوراً اس کا نام بدل دیتے۔ ارے لوگوں، ارے بھائیوں، یہ بات ذہن نشین کر لو کہ جس کا نام اگر خلاف شرع ہو، وہ حضور کو گوارا نہ ہو، حضور اس کو بدل دیں، تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بچی حضور کے استقبال میں غلط شعر پڑھ دے یا شرکیہ شعر پڑھ دے یا غلط بات حضور کی تعریف میں بول دے اور حضور اس کو منع نہ کرے؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے نا۔ حضور فوراً منع کرتے کہ بیٹا یہ جو بات آپ کہہ رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ آج سے 1400 سال پہلے کا عقیدہ ان بچیوں نے دیا اور حضور کی معیت میں دیا۔ جیسے بعض اوقات جاہل خطیب اور یا جاہل جناب و نقیب محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی غلط بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی یہ عالم صاحب موجود ہیں، مولانا بیٹھے ہیں، اب وہ یہ کہہ کر اس عالم کی سند لگوا لیتے ہیں۔ اب وہ عالم وہاں پر اگر کھڑا ہو کر بول دے کہ بھئی آپ جو کہہ رہے ہو وہ غلط ہے، تو پھر بھی عالم پھنستا ہے بیچارہ، اور نہیں بولتا تو پھر بھی پھنستا ہے کہ غلط بات اس کی معیت میں نکل جاتی ہے۔ لیکن یہ بات ہم حضور کے لیے تو گوارا ہرگز نہیں کر سکتے کہ اگر وہ بات غلط بولتے تو حضور خاموش رہتے، حضور فوراً منع کرتے کہ بیٹا یہ بات درست نہیں ہے۔ تو بچیوں نے وہ عقیدہ ہمیں دیا۔ وہ عقیدہ کیا تھا؟ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، یہ جو ثنیۃ الوداع پر یہ جو چاند چمکا ہے نا، یہ جو 14ویں کا چاند چمکا ہے، یہ آج سے مدینے کا چاند بن گیا ہے اور یہ ہمیشہ مدینے کا چاند رہے گا۔ اس کے آنے پر کرنا کیا ہے؟ چمک تو کیا ہے، اس کے آنے پر کرنا کیا ہے؟ اور بچوں نے یہ عقیدہ ہمیں دے دیا کہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع واجب شکر علینا، یہ شکر ہم پر واجب ہو گیا۔ بھائی ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ بچیوں نے بتایا تھا کہ جب حضور کی نعمت تمہیں مل گئی ہے تو اب شکر واجب ہو گیا ہے۔ اب شکر ہوا واجب کب تک؟ یہ بھی تو بات ہے نا بھئی، شکر کب تک واجب ہوا؟ اسی وقت کرنا تھا، بس ایک دفعہ کر لیا بچیوں نے؟ نہیں، ما دعا للہ دا، جب تک اللہ کا اعلان یہ ہوتا رہے گا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، حضور اللہ کے نبی ہیں، تب تک شکر واجب رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ اب یہ بات پتہ چل گئی کہ شکر کب تک کرنا ہے؟
جب تک اللہ کے محبوب کا وہ چاند والا چہرہ، وہ 14ویں کا چاند، وہ مدینے کا چاند جب تک جگمگا رہا ہے تب تک شکر ہم پر واجب ہے، ہر ہر لمحہ واجب ہے، ہر ہر دن واجب ہے۔ نہ ربیع الاول دیکھا جائے گا، نہ ربیع الثانی دیکھا جائے گا، نہ کوئی مہینہ نہ کوئی دن دیکھا جائے گا، ہم ہر وقت یہ شکر بجا لاتے رہیں گے کہ پیارے آقا علیہ السلام ہمیں ملے، ہم ان کی امت میں پیدا ہوئے، یہ بڑا حسین لمحہ بغیر مانگے بن مانگے ہمیں عطا ہوا، اب ہم پر شکر جو ہے وہ واجب ہو گیا۔ اور یہاں پر ایک مسلم شریف کی حدیث اور بھی سناتا چلوں، آخری حدیث سناتے ہیں پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام جب مدینے میں تشریف لائے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیارے نبی، اس آخری نبی کے تشریف لانے سے پہلے لوگ اس کو یثرب کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ یثرب کہتے تھے۔ تو جب یہ یثرب تھا تو یثرب کہتے ہیں بیماریوں والے گھر کو، تو حضور جب مدینے میں تشریف لائے تو حضور نے یثرب کو بدل دیا۔ حضور نے فرمایا یہ یثرب نہیں ہے، یہ تو طیبہ ہے، یہ تو مدینہ طیبہ ہے، یہ مدینہ پاک ہے۔ اب حضور جان عالم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں، بلکہ اس کو بہت سارے علماء نے لکھا ہے، اس بات پر اپنا تجربہ لکھا ہے کہ کیا ہے کہ جس کو آنکھوں کی بیماری ہو، آنکھوں کی کوئی بھی بیماری ہو، اور بعض علماء نے اس کے متعلق اور بھی جو ہے وہ بعض بیماریوں کا لکھا ہے کہ جس کو فلاں 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 بیماری ہو وہ کیا کرے، خاک مدینہ کو اپنا سرما بنا، حضور کے اس مبارک شہر میں جس میں حضور کے مبارک گورے گورے پیارے پیارے حسین حسین قدم لگے، اس کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائے، اللہ اس کی نظر کو بھی تیز فرما دے گا اور اس کی بیماریوں کو دور کر دے گا، کیونکہ یہاں پر حضور جان عالم علیہ السلام جلوہ گر ہیں۔ بلکہ آپ دیکھیں نا حضور جان عالم علیہ السلام کے لیے وہ پیارے صحابی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں آپ کی آنکھ نکل گئی، آپ وہ آنکھ اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، کہا یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی ہے۔ حضور جان عالم علیہ السلام نے کیا کیا، اپنا لعاب دہن ان کی آنکھ پہ لگایا۔ ارے دیکھو نا یار، وہ کیسی، وہ کون سی ایسی گوند لگائی ہے، وہ کون سی ایسی ایلفی لگائی ہے کہ حضور نے جب وہ آنکھ رکھی تو وہ چپک گئی، نہ تو ٹانکے کی ضرورت پیش آئی، نہ کسی آپریشن کی ضرورت پیش آئی، اور نہ ہی یہ ہوا کہ اس کے اندر سے وہ جناب وہ پانی نکل گیا ہے، اب آنکھ چپک نہیں سکتی۔ حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا، آنکھ لگا دی۔ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی جتنا زیادہ اس آنکھ سے نظر آتا تھا اور کسی آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ حضور کی محبت میں زندہ رکھے، حضور کی محبت میں ہی ہمیں موت آئے، اور یہ جو میلاد ہے یہ ہمیشہ ہمارے دلوں سے ہو کر نکلتا رہے۔ اللہ ہمیں حضور کی میلاد کی کامل خوشیاں نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی۔